تمام ثبوتوں اور دونوں خاندانوں کے موقف کو سننے کے بعد پنچایت کا فیصلہ یہ ہے کہ غلطی سراسر عارف ملک اور مناہل شاہ کی ہے۔ چونکہ عارف ملک نے مناہل شاہ کو گھر سے ورگلا کر نکاح کیا ہے، اس سے شاہوں کی عزت پہ حرف آیا ہے، لہٰذا وہ عارف ملک کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی چچا زاد بہن کو شاہوں کے بیٹے کے ساتھ نکاح میں دے دے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اور قیامت میں اپنے چچا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس معصوم کا کیا قصور ہے نا؟ ممکن ہے، عارف جاؤ اور زمل کو لے آؤ، چودھری نے عارف سے کہا۔ عبداللہ شاہ اپنے آپ کے پوتے سے نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے عبداللہ کسی کا نام لیتے شجاع شاہ آگے بڑھ کر بولا، میں کروں گا مناہل میری مانگ تھی، اس لیے یہ حق میرا ہے۔ عارف جاؤ زمل کو لے آؤ، وہاب ملک نے بیٹے کو کہا۔ عارف جیسے زمل کو لینے گیا، احمد شجاع کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو آج آغا جان مجھے کہتے اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جانتا ہوں زمل میری جان، میں تمہیں لینے آیا ہوں، پنچایت نے تمہیں طلب کیا ہے، مجھے معاف کرو میری وجہ سے۔ نہیں بھائیا، میری زندگی آپ پہ قربان، یہ میری قسمت ہے، آپ چلیں، میں چادر لے کر آئی ہوں۔ یہ زمل جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کیسے کہا۔ اس نے آخری دفعہ اس گھر کو دیکھا اور سائرہ اور مناہل سے گلے مل کر آئی۔ جیسے ہی وہ پنچایت میں آئی، اس کا نکاح شجاع شاہ سے کر دیا گیا۔ آج سے یہ ہمارے گھر کی بہو، اس کا آج سے ملک حویلی اور اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، چلو اب۔ اور عارف زمل کو گلے لگا کر، بس شجاع کے کہنے پر میری گڑیا کا خیال رکھنا۔ وہاب ملک تو بس اپنی اکلوتی نازوں پر بھتیجی کو اس طرح دیکھ کے ڈھہ سے گیا تھا۔ شاہ حویلی پہنچتے ہی زرینہ، جو مناہل کی ماں تھی، چپل کی طرح زمل پہ چھپٹی اور یکے بعد دیگرے اس کے گالوں پہ کئی تھپڑ مار دیے۔ بے حیا، بد کردار لڑکی، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تیرا خون ہی گندا ہے، بے غیرت تو۔ بھابی بس کرے، کیوں اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کری ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ آمنہ بیگم کو واقعی زمل سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ آمنہ، تم پچھتاؤ گی، یاد رکھنا اس بات کو، اس جیسی بہو کو گھر لا کر۔ آمنہ بہو تم کی جاگی جی آغا جان۔ آمنہ زمل کو شجاع کے کمرے میں لے آئی تھی۔ بیٹا تم آرام سے بیٹھو۔ جی آنٹی۔ زمل کو ان کی نرمی سے تھوڑا حوصلہ ہوا، وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ آنٹی نہیں، امی جان کہو، جیسے شجاع کہتا ہے۔ جی وہ امی جان، میں بد کردار نہیں ہوں، بس بیٹا میں جانتی ہوں تم جیسی پیاری لڑکی بہت نیک اور پارسا ہے، تمہارا معصوم چہرہ تمہارے کردار کی گواہی ہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو تم جیسی ہوتی۔ انہوں نے زمل کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری امی میری پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی تھی، مجھے امو جان نے پالا ہے، وہ بھی مجھے چھوڑ گئے، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، اور آج آپ بھی انہی کی طرح مجھ سے بات کر رہی ہیں، میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے 3 ماؤں کا پیار دیا۔ آمنہ بیگم اس کی پیشانی چومتی آرام کی تلقین کرتی چلی گئی۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھول کر شجاع اندر داخل ہوا۔ مضبوط کسرتی جسم، روشن پیشانی، گہری کالی ذہانت سے بھرپور آنکھیں، زمل یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ تو زمل صاحبہ، آپ سے شادی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بات نہیں ہو سکتی، میں ضروری کام سے لاہور جا رہا ہوں، 1-2 دنوں تک آ جاؤں گا، تب تک بات ہوگی، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سفری بیگ اٹھائے چلا گیا، اور زمل کو لگا کہ سارا منظر ایک دم خالی ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ زور زور سے دروازے پر کھٹکھٹانے سے کھلی۔ اٹھ جا مہارانی، تم یہاں ملکن بننے کے لیے خواب مت دیکھو، یہ میری مناہل کی جگہ تھی جو تم اور تمہارے اس بھائی نے چھین لی۔ میری معصوم بچی کو ورگلا کر اور اٹھوا کر جا کر ناشتہ بناؤ اور برتن دھو کر میرے کمرے میں آنا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن کی طرف آئی۔ آنٹی کیا بناؤں؟ یہ کیا آنٹی لگا رکھا ہے؟ مالکن بولو۔ جی مالکن جی۔ قیمہ بھون لو، ساتھ گاجر کا حلوہ بنا لو، اور ورکی پراٹھے اور آملیٹ بھی بنا لینا۔ جی بہتر، اور یہ سب 7 بجے تک تیار کر کے ٹیبل لگا دینا، اور تم سب باہر آؤ، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ زرینہ حکم دے کر چلی گئی۔ 7 بجے تک سب کچھ تیار کر کے وہ میز سیٹ کر چکی تھی، سب ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ ناشتے کے لوازمات دیکھ کر سب دنگ رہ گئے تھے۔ آج تو ابو نے کمال کر دیا، احمد نے حلوہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ کھانا بوا نے نہیں، نوکرانی زمل نے بنایا ہے، اب سے کچن وہی سنبھالے گی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بس چپ چاپ ناشتہ کرو اور ڈیرے پر جاؤ۔ بھابی آپ بس کرو نگینہ، زرینہ نے نند کو بھی چپ کروا دیا۔ نگینہ اور آمنہ افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں، اور کچن میں یہ سب سنتی زمل بس آنسو پینے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ملک وہاب نے مناہل کو بیٹی کہا ہی نہیں تھا، بیٹی بنایا بھی تھا۔ سائرہ اور عارف بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ عارف بہت چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ بس وہاب ملک دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، ان کے گھر کی رونق ان کے گھر کی تتلی کس حال میں ہوگی، یہ سوچ کر ان کے گرد جال بن دیا تھا۔ سائرہ اور عارف بھی اس کو بہت یاد کیا کرتے تھے، اور ننھا یزدان تو
بس اپنی پری کو ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، اور مناہل اور عارف بھی دکھی تھے۔ ان کی خوشیوں کا خمیازہ وہ معصوم بے گناہ بھگت رہی تھی، لیکن وہی مناہل کو تسلی بھی تھی کہ وہ شجاع جیسے بندے کے ساتھ ہے۔ زرینہ بیگم نے جمل کو نوکرانی بنا دیا تھا، اس سے منہ اندھیرے اٹھا کر حویلی کے پچھلے حصے میں سردیوں کے کپڑے دھلواتی، 3 وقت کا کھانا اس کی ذمہ داری تھا۔ سب کے بعد وہ اس سے مالش بھی روز کرواتی تھی۔ 1-2 بار نگینہ اور آمنہ نے منع کرنا چاہا تو زرینہ بیگم نے وہ واویلا کیا کہ جمل نے ان دونوں کو خود ہی یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا، اسے برا نہیں لگتا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ وہ روز جیتی ہے روز مرتی ہے، ذرا سی بات پر وہ اسے گالیاں دینا شروع کر دیتی تھی۔ شجاع بھی 2 دن کا کہہ کر 2 مہینے لگا دیے تھے۔ وہ دو دن رات اس کے خواب دیکھتی تھی اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب اور اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، سفید اور لال چہرہ اب زرد ہو چکا تھا۔ آمنہ اور نگینہ اس کی حالت پر کڑ کر رہ گئی تھی۔ دل بہار جو نگینہ کی بیٹی اور زرینہ کی بوا اور احمد کی بیوی تھی، آج کل تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ بہت نیک دل لڑکی تھی، اکثر احمد کو ماں سمجھانے کو کہتی۔ ایک دن غلطی سے جمل سے چائے میں چینی تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ اتنی سی بات پر زرینہ بیگم نے گرم چائے کا مگ جمل کے منہ پر پھینک دیا۔ شجاع اور آغا جان اندر داخل ہوئے۔ بہو یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں آغا جان اس نیچ کو اس کی اوقات یاد کروا رہی تھی۔ گندا خون بس بہت ہو گیا ہے، تم کیا کسی کو اس کی اوقات یاد کروا رہی ہو؟ کیا حال کر دیا اس معصوم کا؟ ذرا دل نہیں کانپا تمہارا؟ شجاع تم جمل کو کمرے میں لے جاؤ۔ شجاع جمل کو کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پہ بٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھینک گاڈ آپ کا چہرہ بچ گیا ہے، لیکن بازو بری طرح جھلس گیا ہے۔ لائیں میں مرہم لگا دوں؟ نہیں آپ رہنے دیں، آئی ول ڈو اٹ بائی مائی سیلف۔ شجاع بہت حیران ہوا، اس سے پوچھنے لگا آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں ایم فل کر چکی ہوں اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب خاموش ہو گئی۔ شجاع بھی اس کے ہاتھ پر مرہم لگا چکا تھا۔ شکریہ۔ جمل اٹھ کر چلی گئی اور ساتھ ہی شجاع کا دل بھی لے گیا۔ دل بہار کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ احمد آمنہ اور نگینہ کے ساتھ اسے لاہور CMH لے آیا۔ وہیں پہ شجاع اور آغا جان بھی آ گئے۔ ادھر حویلی میں زرینہ نے جمل کا حال خراب کر رکھا تھا۔ پہلے ہی وہ بیمار تھی اور اس کو پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ چائے کی پیالی اس کو پکڑاتے ہوئے کیسے اس کا ہاتھ کانپا اور چائے زرینہ کے پیر پر گر گئی۔ زرینہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس بے دردی سے مارا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہوگی۔ بڑی مالکن احمد بابا کا فون ہے، بنتوں نے آ کر زرینہ کو اطلاع دی۔ امی مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں، بیٹا ہوا ہے۔ بہت مبارک ہو بیٹا، تم لوگ کب جاؤ گے؟ بس آدھے گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے بوا، کھانے کا انتظام کرو، اور بنتو تم صدقے کے بکرے منگواؤ۔ بی بی جی وہ جمل بی بی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، تو میں کیا کروں؟ اچھا ہے وہ مر جائے، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ آغا جان کے ہمراہ جب سب نیا مہمان سب اندر آئے تو لاؤنج کے بیچوں بیچ جمل کو دیکھ کے سب پریشان ہو گئے، اور شجاع کی تو حالت بیان سے باہر تھی۔ آمنہ اور نگینہ جلدی سے آئیں اور جمل کو ہوش میں لانے لگی۔ آغا جان طیش کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے۔ کس نے کیا یہ سب؟ وہ جی بڑی مالکن نے۔ کب سے بے ہوش ہے بچی جی؟ کافی دیر سے۔ تو تم کیا کر رہی تھی؟ آغا جان ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے، چلے۔ شجاع نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور ہسپتال کی طرف لے کر نکل گئے۔ شجاع کے دوست کے توسط جمل کا علاج شروع کیا گیا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر ڈاکٹر حمدانی نے وضعیت کا واقعہ وقت دیر کر چلے گئے تھے۔ جمل کا اپینڈکس پھٹ گیا تھا، سر پر گہری چوٹ آئی تھی، اگلے 24 گھنٹے بہت مشکل ہیں، اب سب دعا کریں۔ امی اس حد تک بھی جا سکتی ہیں؟ اف یا اللہ مجھے جمل دے دے، وہ میری آخری محبت ہے، کیسے رہوں گا میں اس کے بغیر؟ یا اللہ تو رحمان ہے، سن لے میرے مالک۔ جان لیوا انتظار کے بعد اس کو جمل کی زندگی کی نئی امید ملی۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹروں نے اسے گھر بھیج دیا۔ اس 1 ہفتے میں امی جان اور شجاع نے اس کا بہت خیال رکھا۔ گھر آ کر سبھی اس کی خیریت پوچھنے آئے۔ آغا جان نے جب اس سے معافی مانگی تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ نہیں آغا جان، معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں اور مجھے ابی کے پاس بھجوا دیں۔ امی یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم اتنی اذیت، اف، اس کا کیا قصور تھا؟ میری اور حارب کی غلطی تھی، اس کو سزا دی، میں خود گئی تھی۔ حارب یا اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، میں گئی تھی ان کے پاس، اور امی نے سر پر عزت کی چادر ڈال دی تھی، آپ کی طرح نہیں کہ مجھے اس جیسے حال کو پہنچا دے۔ اور امی جان اور پھپھو آپ نے بھی امی کو نہیں روکا، سر جھکائے بیٹھے۔ واقعی غلطی سب کی ہے، جا رہی ہوں میں، دعا کیجیے گا میرے حق میں، ملک حویلی والے کبھی نہ بدلیں۔ اسے ملک حویلی آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، وہ سب مل کر بہت خوش تھی۔ ایک دن آغا جان اور سب وہاب کے پاس آئے اور جمل کا رشتہ مانگا اور ہر رنجش بھلا کر آئے تھے۔ وہ تو وہاب کیسے نہ کرتے، زرینہ نے بھی جمل سے معافی مانگی تھی اور اس نے بھی سب کچھ بھول کر انہیں معاف کر دیا تھا۔ موقع دیکھ کر شجاع اس کے پاس آیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، تم میری قسمت، میری محبت، میری زندگی پاس ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بہت عزت اور پیار دوں گا، تم دو گی نا میرا ساتھ؟ اس کے ساتھ ہی جمل نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ جمل شاکنگ پنک اور اورنج شرارے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شجاع کے کمرے میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی بلیک شیروانی میں نک سک تیار شجاع کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہو پری؟
ٹھیک ہو، شرم سے گردن جھکائے اور جھک گئی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شجاع نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زیمل، تم میرے لیے کیا ہو میں کبھی بھی لفظوں میں بیان نہ کر سکوں گا۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا۔ زیمل نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے شجاع نے اس سے معافی مانگی اور اپنے عشق کی داستان سنانے لگا۔ شجاع کی جان، آپ سے میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ بولو جان، میں حاضر ہے۔ وہ سب رسمیں ختم کرنے کی کوشش کرے اور یہاں ہاسپٹل بھی بنوا دیں پلیز۔ تم نہ کبھی کہتی تب بھی یہ کام میں نے کرنے تھے۔ آئندہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور ہاسپٹل کا کام اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ تم دو گی نا میرا ساتھ؟ زیمل نے مسکرا کے شجاع کے کندھے پر سر رکھ کے اعتراف کیا۔ اب خوشی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ بہار نے ان کی زندگی میں دستک دے دی تھی۔ باہر چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا رہا تھا۔